یا علی مدد. بیٹا یہ لائٹ تو آنکھوں میں آپ بھی لائٹ بیٹا بند کر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات. سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ خلاق عالم اسی ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے تمام پاکستان کو، پوری دنیا اسلام کو اور تمام دنیا انسانیت کو کرونا کی وبا سے امان عطا فرمائے. محترم مکرم بھائی زاہد صاحب اور ان کے خاندان کے وہ افراد جو یہاں بھی اور وہاں بھی خدمات دینیہ انجام دے رہے ہیں، ان کی ان خدمات کو مولا صاحب اجر بنائے. آپ حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، میں میری ماؤں بہنوں اور بہو بیٹیوں کے خدا سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کو خلاق عالم تا ظہور القائم قائم و دائم رکھے. داخلی اور خارجی انتشارات سے یہ ملک محفوظ رہے. ہم شیعان محمد و آل محمد اپنی مرکزی حکومت اور اپنی صوبائی حکومت کے انتہائی طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے
اپنی طرف سے انتظام اور انصرام کا جو سلسلہ پچھلے سالوں میں بھی کام کیا تھا وہ اس سال بھی اسی طرح قائم و دائم رکھا، اور یہ ایام انتہائی طور پر امن و امان کے سائے میں بسر ہوئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پل پر پل اور گھڑی پر گھڑی یہ امن و امان اسی طرح قائم و دائم رہے۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ روز و شب کی تقاریر اور سفر کے سبب طبیعت میں یہ جرأت و ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں حاضری دے سکوں، لیکن اصرار اس قدر پیار میں تھا کہ مجھے ہر حالت میں آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور چند ایک الفاظ آپ کے گوش سماعت کے سپرد کرنے کی خاطر حاضر ہونا پڑا۔ گزارش یہ ہے کہ محرم سے پہلے جو مہینہ ہم سب نے بسر کیا ہے اسے ماہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اور ماہ ذی الحجہ میں جس طرح تمام ستاروں میں ماہتاب اپنا ایک روشن مقام رکھتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کا ایک وہ مقام ہے جو تمام عالم اسلام کے لیے برکات، رحمات اور سعادتوں کو سمیٹنے کا مقام ہے۔ لیکن بیٹا خاموش رہو، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم کے بعد اپنا 10 ذی الحجہ کے بعد ایک اور تاریخی یوم آتا ہے، جس یوم کو 18 ذی الحجہ کے اعتبار سے یوم الغدیر کے ناطے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور یوم ہے، وہ یوم مباہلہ کہلاتا ہے، لیکن چند ایک سالوں سے یوم غدیر کی اہمیت پر کسی نہ کسی اعتبار سے پردہ ڈالنے کی خاطر کچھ نہ کچھ ایسے سہارے تلاش کیے جا رہے ہیں جن کے سبب یوم الغدیر کا ذکر ایک محدود حد تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اخبار کے اعتبار سے اور ٹی وی کے اعتبار سے اس کی جو اہمیت ہے چند ایک لفظوں میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ہمیں ایسا موقع ملا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام تاریخی ایام جو ہیں وہ ہر دور کی نئی نسل کے صفحات ذہن پر اسی طرح نقش رہیں جس طرح وہ نقش چلے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس وقت اس آیت کو موضوع سخن قرار دیا ہے جو تقریباً جس کا ترجمہ آپ سب کے صفحات ذہن پر نقش چلا آ رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، یہ سورہ المائدہ کی سورہ نمبر 5 کی آیت مبارکہ ہے۔ اس سلسلے میں اس سال بھی اور اس سال سے پہلے بھی کہا یہ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ شیعہ حضرات اپنی مرضی کے مطابق بیان کر کے اپنے مطالب اور مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے یہ چاہا کہ تمام اہلیان اسلام تک بلا تفریق مذہب و ملت
وہ ترجمہ پہنچایا جائے جو ترجمہ تمام اہلیان اسلام کے علماء تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند سلام۔ آج میں تو بڑے آرام سے پڑھوں گا، لیکن آپ درود تو بلند آواز سے پڑھے سلام۔ ماشاءاللہ صاحبان علم، سب سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، جن کے نام سے شیعہ اور غیر شیعہ صاحبان علم بخوبی واقف ہیں کہ انہوں نے اپنے ترجمے میں جو کچھ تحقیق فرمایا ہے، میں لفظ بلفظ اور حرف بحرف من و عن وہی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے۔ لفظ سب پر ذرا توجہ فرمائیے۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان۔ معلوم ہوا کہ یہ جو پیغام آج کے دن پہنچانا ہے، تمام تبلیغ اسلام کا دار و مدار اس پیغام پر ہے۔ یہ ہے ایک ترجمہ۔ اب میں دوسرا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف، ان کی تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن، جلد نمبر 1۔ اس میں وہ ترجمے میں تحریر فرما رہے ہیں، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف۔ اب پھر یہاں پر ایک قابل فکر بات ہے، وہ یہ ہے کہ پہنچا دیجئے اے رسول جو اتارا گیا ہے، معلوم ہوا جو آج حکم رسول نے پہنچانا ہے وہ پہلے سے نازل ہو چکا تھا۔ بیٹا آرام سے بیٹھ جا، کیا آپ نے بچے بٹھا دیے؟ ہٹائیں بچوں کو ادھر سے، درود پڑھیں صلوات۔ آرام سے آرام سے آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، شاباش شاباش۔ یہ بچہ آرام سے بٹھا دے، کچھ نہ کہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، آرام سے بیٹھو، لیکن چپ کر کے بیٹھو۔ دیکھیے یہاں پھر میں وہ لفظ دے رہا ہوں، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے۔ معلوم ہوا جس دن یہ حکم پہنچانا تھا، یہ حکم اس دن سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو اتارا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا کوئی پیغام۔ سمجھ رہے ہیں جی میری بات کو؟ یہ ہے دوسرا ترجمہ۔ اب میں تیسرا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا مودودی صاحب کا۔ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے پیغمبری کا کوئی حق ادا ہی نہیں کیا۔ یعنی میں یہ ترجمے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اہمیت پیغام پر، حکم پر توجہ فرما سکے۔ اچھا جی، یہ تھی
اب میں چوتھا ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت پیر عبدالشکور صاحب کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ارشاد رب العزت ہے، اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. اب صاحبان ہر ایک نے یہ تو لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، یہ حکم نہ پہنچایا تو آپ نے اللہ کا کوئی کام کیا ہی نہیں. بھئی کم از کم آگے یہ تو لکھو کہ وہ پیغام ہے کیا. میں نے یہ جو پوری تفسیر پڑھی ہے یہ بیان کی ہے، اس لیے کیا، ذرا درود پڑھیے گا صلوات. یہ وہ ترجمہ ہے جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور بزرگوں نے اپنی اپنے ترجمے میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تو اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تمام دین اسلام کی تبلیغ کا دار و مدار آج کے اس کام پر ہے، تو پھر اس نئی نسل کو بتائیں تو صحیح کہ وہ کام ہے کیا. پتہ تو چلے نا کہ دین کا پورا دار و مدار جس کام پر ہے وہ کام کون سا ہے. دیکھیے اب میں آپ کے سامنے بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، لیکن آج ذرا انتظام صحیح نہیں ہو سکا، بچے سارے آگے بٹھا دیے گئے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. یہ لیجئے صاحبان، کیونکہ میں جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ آج میں اپنی عادت سے ہٹ کے پڑھوں گا بڑے آرام سے، تو لیجئے میں آپ کے سامنے اپنے بزرگ اسلامی بھائیوں کی چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. کیسٹ موجود ہے، تقریر محفوظ کی جا رہی ہے. ایک ایک حوالے کا میں زندگی بھر ضامن. کچھ آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں، مجھ سے شاید زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو بالکل ہی خاموشی چھائی ہوئی ہے. اچھا درود پڑھیے صلوات. کیجئے صاحبان، پہلی تفسیر جس کا میں نام لے رہا ہوں اپنے بزرگ بھائیوں کی، پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر سالبی. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سا حکم ہے کہ جس نے اسلام کو تکمیل بخشی. یعنی وہ کون سا پیغام ہے جس کے سبب اللہ کو سند دینی پڑی کہ میرا محمد آج میں نے دین کامل کر دیا. تو اس کے لیے میں ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. جتنے حوالہ جات پیش کروں گا اپنے بڑے بھائیوں کے حوالہ جات پیش کروں گا. پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر سالبی، جلد نمبر 4. دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 2. تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 12. چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، جلد نمبر 2. پانچویں تفسیر کا نام ہے مفسر واحدی کی تفسیر مفاتیح الغیب، جلد نمبر 12. چھٹی تفسیر کا نام ہے اسباب و نزول القرآن. ساتویں کتاب کا نام ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 18. سن رہے ہیں نا یارو؟ تو آگے بیٹھے ہو بالکل ہی برف بن کے بیٹھ گئے. کمال ہے تمہارا. درود پڑھے صلوات. اس طرح بیٹھے ہو جیسے بیٹھے ہی نہیں ہیں. تو میں ان تمام حیدر دیکھا وہ بوڑھا آدمی بیچارہ نعرے لگا رہا ہے، آپ جوان چپ کر کے بیٹھے ہوئے حیدری. یہ کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ بہرحال ان تمام کتابوں کے حوالے سے میں یہ تحریر بیان کر رہا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. تو اب جس تفسیر سے میں عربی آپ ذرا آگے آ جاتے ہیں، وہ پچھلے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے.
تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں. تو اللہ اکبر. صلی اللہ محمد. یعنی اس وقت بھی میں بخار کے عالم میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں پہنچا ہوں اور میں چند ایک کلمات ادا کر رہا ہوں. تو میں جس تفسیر کے حوالے سے عربی عبارت پڑھ رہا ہوں اس تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 298، چھپی ہوئی بیروت لبنان. رائٹر کا نام، مفسر کا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی. اس کے اندر جو کاغذ ہے وہ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ ہے. یعنی یہ وہ تفسیر جو ہے، اس کے اندر کا جو کاغذ ہے وہ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ ہے، اور اس کی جو باہر کی جلد ہے وہ میرون کلر کی پتلی چمڑے والی جلد ہے. یہ میں نے تفسیر اس لیے پڑھی ہے کہ آج کل لوگوں کو عدالت میں جانے کا بڑا شوق ہے، اسی لیے میں اس حوالے کا ضامن ہوں، کسی اور کا ضامن نہیں ہوں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ میں سے ایک پیارے صحابی حضرت ابو سعید الخدری سے جب پوچھا گیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، کہا تو انہوں نے کہا نزلت هذه الآیۃ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یوم غدیر خم. یہ آیت نازل ہوئی، نزلت هذه الآیۃ یا ایھا الرسول بلغ ما یوم غدیر خم. اب اگلے فکرے یہ میرے پاس ہے، آگے وہ لکھتے ہیں یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب. بیٹا تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی ہے میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کے حق میں. حضور سب لے لیں گے، اللہ کرے گا سب لیں گے، بسم اللہ بسم اللہ لینا چاہتے ہیں. بسم اللہ. کہا یہ گیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینے میں. یعنی کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں، میں اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں کہ میری بات کو آپ لیں کہ میں یہ کیوں دے رہا ہوں، کیونکہ اس وقت غدیر کی اہمیت کو، غدیر کے مقام کو، غدیر کی فضیلت کو اور غدیر کے پیغام کو بھلوانے کی خاطر بہت کچھ کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے میں یہ تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور زیادہ دیر بھی نہیں. کہ یہ آیت کہتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، شیعہ حضرات کہتے ہیں میدان غدیر میں جوفہ سے جب رسول آگے بڑھے تب نازل ہوئی ہے. اس لیے میں نے اتنے سارے حوالے شیعہ تفسیروں کے نہیں دیے. یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ نہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، نہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، بلکہ ان تفاسیر کے مطابق یہ نازل ہوئی ہے یوم غدیر خم میں. یہ آیت نازل ہوئی ہے فی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو منوانے کے لیے. یہ تھا ایک حوالہ. اب میں دوسرے حوالے کی بات کر رہا ہوں. وہ تفسیر بھی مشہور تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے، تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر اس کا ہے 49 اور 50 عربی میں. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. القول العاشر، 10واں قول، کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. تو اس میں وہ لکھتے ہیں نزلت هذه الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب.
کہ یہ نازل ہوئی ہے آیت علی کی فضیلت منوانے کے لیے. توجہ فرمائی صاحب. یہ آیت نازل ہوئی ہے فی فضل علی ابن ابی طالب. یہ تفسیر کا حوالہ میرے ہاتھ میں ہے. پڑھنے کے بعد 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ مجھے جتنا بھی وقت لگے گا گاڑی تک جاتے ہوئے جس نے اپنے موبائل میں ان حوالوں کی فوٹو کاپی لے سکتی ہے وہ لے لے اور جا کے مکہ تک تصدیق کرے. تاکہ معلوم ہو سکے کہ حق ہے کیا. تو یہاں پر علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر صفحہ نمبر 49 صفحہ نمبر 50 وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نزلت الآیت، یہ آیت نازل ہوئی ہے فی فضل علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کی فضیلت منوانے کے لیے حضور اب ذرا توجہ کیجئے گا، بچوں کو چھوڑ دیجئے گا، یہ پہلا موقع ہے، سارے بچے بٹھا دیے گئے ہیں. ذرا بات لیجئے گا حضور، ذرا بات لیجئے گا. فی فضل علی کی فضیلت منوانے کے لیے تو آیت نازل ہو رہی ہے علی کی فضیلت منوانے کے لیے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کن سے فضیلت منوانی تھی. تو پتر میری بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں اس طرح نہیں. جس طرح میں بخار کو بھلا کے پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ تھکاوٹ کو بھلا کے نعرہ لگائیں. بھیجا اب بتاؤ یہ کیا سمجھے گا؟ شیخ صاحب اب یہ کیا یہ دیکھیے میں فکر پھر دہرا رہا ہوں. علامہ فخر الدین رازی صاحب تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے میدان غدیر میں فی فضل علی ابن ابی طالب. علی کی فضیلت منوانے کے لیے. اب ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھئی کن لوگوں سے علی کی فضیلت منوانی تھی اور وہ بھی آیت کے ذریعے سے، یعنی اللہ قرآن کے ذریعے سے. او بیٹا ذرا میری طرف دیکھو وہ بھی آیت کے ذریعے سے. اچھا چلو پھر ایک میں اور فکر دیتا ہوں، اللہ کرے آپ لے لیں، میں بڑا آسان کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میدان غدیر میں کون تھے؟ میدان غدیر میں ماشاءاللہ کون تھے؟ مشرک نہیں تھے. میدان غدیر میں مشرک تو نہیں تھے، کافر بھی نہیں تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے اور معمولی مسلمان بھی نہیں تھے. بلکہ ہمارے پیارے پیارے رسول کے، نبی الانبیاء کے، سید المرسلین کے پیارے پیارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین 1,26,000 یا 1,40,000 وہاں موجود تھے. اور علامہ لکھ رہے ہیں آیت نازل ہوئی ہے علی کی فضیلت منوانے کے لیے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ منوا رہا ہے کہ رضی اللہ اور ہے علیہ السلام. بڑی مہربانی. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جسے آپ خود تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ آیت میدان غدیر میں نازل ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت منوانے کے لیے. اب پھر ایک اور خطر دیکھنا میرے پاس ہے یا ادھر چلا جا، ادھر ادھر میں تجھے نہیں دیکھنے دوں گا. یہ آیت نازل ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت منوانے کے لیے. بھئی عجیب بات ہے، میں حضور ایک فکرہ دوں گا، زیادہ نہیں دوں گا. بھئی جو اللہ علی کو سب سے افضل منوا رہا ہے اس کے تو نام کا وظیفہ ہم پڑھتے ہیں اور جو مان رہے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں.
سلامت رہے آباد رہے یہ ہے تفسیر کبیر جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کی فضیلت منوانے کے لیے اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں ایک اور کتاب کا میرے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار ایک کتاب دوسری کتاب کا نام ہے اردو میں ارجح المطالب حضرت مولانا علامہ عبید اللہ امرتسری مرحوم کی لکھی ہوئی یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی کتاب ان دونوں میں باقی کتاب کا نام ہے جناب المبدل شیخ سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی اور بہت ساری کتابیں اب اتنا وقت بھی نہیں ہوتا یہاں پر رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حزنہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زودہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں نوح کو اس کے فہم میں خلیل کو اس کے خلت میں یعقوب کو اس کے حزن میں یوسف کو اس کے جمال میں دیکھے تو کیا کرے کس کو دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي یعنی جو شخص ان تمام انبیاء کو ان کی فضیلتوں میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے فَلْيَنْظُرْ پر اس سے چاہیے کہ دیکھے اِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب علی کے چہرے کی طرف اب پتہ چلا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا النَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ بھائیو عزیزو بیٹو میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں کتنا تھکا ہوا ہوں لیکن یہ نعرے کا چھائے میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں اللہ النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ رسول کا فرمان ہے کہ عبادت ہے اب ایک فکرہ دوں گا جو ماں کی گودیوں سے مجل سے سن رہے ہیں وہ لیں گے باقی میرے بچے نہیں لے سکتے صرف ایک فکرہ دوں گا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے عبادت تھا تو کسی بزرگوار نے اپنی شہزادی سے فرمایا تھا عزیزوں بزرگوں بیٹھو میری بات لو عبادت تھا نا ماہر گفتگو تھے اپنی شہزادی کے ساتھ اسی گفتگو کے دوران علی آ گئے سلسلہ گفتگو منقطع کیا چپ کر کے علی کو دیکھنا شروع کیا جتنی دیر علی بیٹھے رہے اپنی صاحبزادی سے ہم کلام نہ ہوئے جب علی اٹھ کر چلے گئے بیٹی کی طرف رخ کیا تو بیٹی نے فوراً فرمایا کہ بابا جان یہ آج نے کیا 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 علی کو کبھی نہیں دیکھا تھا جو ادھر علی آئے اور ادھر آپ نے گفتگو روک کر علی کو دیکھنا شروع کر دیا کہا نا میری پیاری بیٹی میں نے علی کو کب دیکھا ہے میں تو اپنی عبادت مکمل کر رہا ہوں نزلت الآیت
فی فضل علی ابن ابی طالب، یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کی فضیلت منوانے کی۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے اس آیت کے نزول کے بعد کیا کیا؟ اخذا بیدہ، صاحب معراج نے علی کو ہاتھوں پہ معراج بخشی۔ صاحب معراج نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ معراج بخشی، ادھر اٹھایا، بلند کیا، ادھر ادھر دیکھ کر سارے مجمع کو دکھایا، کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نہ تھا۔ اترے اچھی جان یہ لیٹ بیٹا، میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کی میرے درمیان بھی رقابت تو نہیں ہے، بلکہ محبت ہی محبت ہے نا۔ درود پڑھیے گا، کام کر دو، کام کر ہی سنے، کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر رسول پاک نے ایک یوں علی کو اٹھا کر یہ سوچ یوں سامنے کیا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، علی کا قد ہے ذرا چھوٹا رسول سے، رسول کا قد ہے بڑا ہر بڑے سے۔ ظاہری طور پر جی ماشاء بے شک بے شک۔ تو اب رسول نے کیا کیا؟ دیکھنا میری طرف، یہ کیوں اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب اپنے سامنے کھڑا کیا تو رسول کہاں چلے گئے؟ علی کے پیچھے۔ علی کہاں آگے؟ رسول کے دکھانے پر علی آگے۔ تو آگے کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ دیکھو جب بھی سورج چھپ جائے تو فوراً چاند سامنے آ جاتا ہے۔ آیت بھی پڑھ دیں تاکہ آپ تمام حضرات ساتھ دے سکیں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے اس سورج کی اور اس کی روشنی کی اور اس چاند کی جو قدم بقدم اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے، یعنی فاصلہ نہیں ہے، بلا فاصلہ ہے۔ اب رسول نے علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا کے کیا کہا؟ وَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے، بس حدیث ختم نہ۔ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے، پوری تحریر جو وہاں کی ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ فرما کر آسمانوں کے مالک نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آسمانوں کے مالک نے۔ آپ کہیں گے غفام صاحب یہ کیا کہہ دیا ہے؟ مالک تو اللہ ہے نا میرا بابا، اللہ آسمانوں کا خالق ہے۔ اللہ آسمانوں کا خالق ہے، ہمارا رسول کائنات کا مالک ہے اور علی کائنات کا قاسم ہے۔ علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ جیو سلامت رہو۔ تو اب رسول پاک نے آسمانوں کے مالک نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کیا کہا؟ ایک یوں ہاتھ بلند کیے، بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم والمن والا ہو، یا اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اب دیکھیں نا، آپ فرما رہے تھے شیخ صاحب کہ یہ بچے، اب جن بچوں کو سمجھ نہ آئے وہ
اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. جہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, پہلا مانتا ہے یا چوتھا مانتا ہے, حب علی یعنی عبادت ہو. ہائے ہائے ہائے, علی کی محبت عبادت ہے. جو علی سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھ. اب اگر کوئی علی کے دعوے دار محبت کو کافر کہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ رسول کی دعا کا قلبی منکر تھا. بس یہی ختم کر دی حدیث نہ آگے پھر ہیں. اللہم آدمان آدھا ہو, یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, قرآن خدا کی قسم, بیت اللہ کی قسم, ائمۃ الہدیٰ کی قسم, ہماری کسی سے عداوت نہیں. جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یزید ابن معاویہ پہ لعنت. اب اس کے بعد کیا حدیث ختم ہو گئی؟ نہیں, پھر آگے پھر جاری ہے. رسول پاک جب یہاں تک فرما چکے اور علی منبر سے نیچے اترے, بس اترے ہی تھے, فلقیا بہت بڑی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی شخصیت, ان سے ملاقات کی. ادھر اترے شخصیت نے علی سے ملاقات کی, اور ملاقات میں سب سے پہلے فکرہ کیا کہا؟ حنیّن لکا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. درود پڑھیے لا صلوات. کچھ کہنا ہے آپ؟ کیمرہ سیٹ کرنا ہے؟ بس سیٹ کر کے بیٹھ جائے نا, میں لے لیتا ہوں. ہاں, مجھے بات مکمل کر لینے میں پھر کھڑے ہو جائیں. حنیّن لکا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. اب ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہمیشہ بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا نام اس وقت لیا جاتا ہے جب وہ باپ بیٹے کے لیے قابل فخر ہو. ان کا ابن ابی طالب کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک علی علی ہے. ایک پھر بہت پیارا فکرہ تھا, بے شک علی علی ہے, لیکن علی کا باپ وہ باپ ہے جس پر علی کو بھی فخر ہے. اور پتر بیٹا بیٹا بیٹا, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. اب میرے ساتھ دیجئے گا کیونکہ میں ختم کرنے کے قریب جا رہا ہوں. جتنی طبیعت اجازت دے رہی تھی میں لے کے آپ کو چلا ہوں. یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. کس بات پر مبارک ہو؟ اصبحتا مولایا و مولا کل مومن و مومنت, آج سے تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا. بڑی بات کے ساتھ دل بولا, کے ساتھ دل بولا. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک اور حوالہ دے رہا اور وہیں سے میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا.
قبلہ حسینیت اور یزیدیت کے چند جملے. اچھا جی اچھا. حاضر صاحب کہتے آپ چاہیں یہ آپ کی دعاؤں کے سائے میں انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا. تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف علی کو رسول نے پالانوں کے منبر پر کھڑا کر کے اعلان نہیں کیا، بلکہ اعلان سے پہلے کیا کیا؟ اپنے سر سے دستار اتاری. یہ ابھی میں حوالہ دیتا ہوں، گھبرائیں نہیں. رسول کے سر پر دستار تھی جس کا نام تھا صحاب سین کے ساتھ، جس کا معنی بنتا ہے بادل. رسول پاک نے علی کو سامنے کھڑا کر کے پہلو میں روک کر اپنے سر سے دستار اتاری، اور دستار اتارنے کے بعد رسول نے کیا کیا؟ اس دستار کو علی کے سر پر، پہلی کتاب کا نام ہے کنز الاموال، دوسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، تیسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، اور بہت ایک اور کتاب کا نام ہے الریاض النضرہ. یہ ساری کتابیں میرے بڑے بھائیوں کی ہیں، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. رسول نے دستار سنبھالی، تمام 1,26,000 صحابہ کو، یعنی 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر رسول نے علی کے سر پر اپنی دستار باندھی، اور باندھنے کے بعد کا علی خود کہتے ہیں اممنی رسول اللہ یوم غدیر خفن، میدان غدیر میں رسول پاک نے پہلے میرے سر پر دستار باندھی. رینالہ خود کے رہنے والوں، میرے شیعہ سنی بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں، دوستوں، خدا تم سب سنی شیعہ کو سلامتی دے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، دستار وارثوں کے سر پہ سجائی جاتی ہے یا یاروں کے سر پہ؟ یہ نعرہ اسی طرح لگاؤ گے جیسے ہم لگائے ہیں. چند جملات حسینیت اور یزیدیت پہ دور حاضر کی ضرورت ہے. حاضر صاحب، حاضر جناب. تو یہاں پر میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک نے اپنی دستار سجا کر علی کی مولایت کا اعلان کر کے یہ منوا لیا کہ جس طرح علی میری ذات کا وارث ہے، جس طرح علی میرے صفات کا وارث ہے، اسی طرح علی میری دستار کا وارث ہے. اللہ اکبر. تو اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ مولا کا معنی یہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ نہیں ہے، وہ ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے. میں اس میں نہیں چاہتا کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے اور اس کے لیے بہت 2-4-5 منٹوں کی ضرورت ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا کہ علی مولا ہے. تو صاف ظاہر ہوا نا جن معانی میں رسول مولا، انہی معانی میں علی مولا. میں انکار نہیں کرتا کیونکہ لفظ مولا کے 18-20-22 معنی ہیں. اگر کوئی 4 معنی کرتا ہے بے شک کرے، ہم نہیں روکتے. لیکن جب ہمیں کہیں گے کہ آپ بھی مولا کا معنی 4 معنی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ نے محمد کو ہمارا یار کہا ہو. بابا جی بہت بڑی پیاری بات تھی، تسی ساری اگلے چپ کر گئے ہو. یا رسول اللہ، جو مانتا ہے یار مانے. الرب، مولا کا معنی الرب، مولا کا معنی ابن الام، مولا کا معنی ابن الاخت، مولا کا معنی الابن، مولا کا معنی الجار، مولا کا معنی الصاحب، مولا کا معنی السید، مولا کا معنی العبد، مولا کا معنی السید، مولا کا معنی المنعم، مولا کا معنی المنعم، مولا کا معنی الموتق، مولا کا معنی الموتق. 22 معنی ہیں 18 سے لے کر 22 تک کہ جو کتب لغت میں ڈکشنریوں میں موجود ہیں. تو جو یار مانتا ہے مانے، ہم کب روکتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لیکن جب ہم سے کہا جائے گا کہ تم بھی مولا کا معنی یار مانو، ہم کہیں گے دکھاؤ قرآن میں کہ اللہ نے رسول کو ہمارا یار کہا. النبی اولا بالمؤمنین، نبی کہا ہے، یار بھی کہا.
النبی حرض المومنین نبی کہا ہے، یار نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک نبی کہا ہے، یار نے کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء نبی کہا ہے، یار نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین نبی کہا ہے، یار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما رسول کہا ہے، یار نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول کہا ہے، یار نے کہا۔ تو جب اللہ یار نہیں کہتا جس کا میں مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جن معانی میں رسول مولا ہے انہی معانی میں علی مولا ہے۔ اب رسول نبی ہے نا، لیکن ہم علی کو نبی نہیں مانتے، جو مانتا ہے وہ کافر ہے۔ رسول ہے ہمارا رسول ہے نا، لیکن ہم علی کو رسول نہیں مانتے۔ جو علی کو رسول کہے گا وہ ختم نبوت کا منکر بنے گا، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ تو پھر علی جو مولا ہے کن معانی میں مولا ہے؟ آؤ پھر قرآن کی طرف آؤ پھر قرآن کی طرف۔ علی نبی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی علی کو نبی کہتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، علی رسول نہیں ہے۔ اگر کوئی علی کو رسول مانتا ہے تو ہمارے نزدیک شیعہ سنی تو دور کی بات ہے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اور بابا ذرا انصاف تو کرو، کوئی علی کو نبی مان لے، جب ہم اسے مسلمان نہیں مانتے تو کوئی علی کو اللہ کہہ دے۔ پھر ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ اور پھر قرآن کی طرف سورہ المائدہ کی آیت انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کہ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول اللہ ہے، اور تیسرا ولی حالت رکوع میں رک کر زکوٰۃ دینے والا ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اب ہم نے اللہ کو ولی مانا، کہا لا الہ الا اللہ، محمد کا ولی مانا، کہا محمد رسول اللہ، علی کو ولی مانا، کہا علی صاحب کی دعائیں۔ یعنی یقین کریں 6 بجے تک میں بیٹھا ہوا تھا اور شاہ جی سے میں نے کہا زاہد بھائی کا ٹیلی فون آیا کہ ان سے کہہ دیں کہ آج میری مجبوری ہے۔ پھر آپ لوگوں کا اور نوید بیٹے کا ٹیلی فون آ گیا، خدا زاہد بھائی کے بھائیوں کو جنہوں نے ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کیے اور نوید بیٹے کو۔ تو میں نے شاہ جی سے کہا، نصیر شاہ صاحب سے، میں نے کہا یار مولا کا ذکر ہے، پتہ نہیں مومنین کہاں سے آئے ہوئے ہوں گے، کون کون ہوگا، دعا دیں گے بخار ٹل جائے۔ جب زندگی مل جاتی ہے تو صحت کیا چیز ہے؟ پھر کے نعرہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ دوستو بھائیوں بزرگوں، خدا آپ سب کو سلامتی دے۔ میں دعا کے سوا اور کیا دے سکتا ہوں۔ 3 دن برابر اس اعلان کے بعد رسول علی کی بیعت لیتے رہے۔ 3 دن برابر اس اعلان کے بعد رسول علی کی بیعت لیتے رہے، اور جب مردوں سے لے چکے تو آپ نے امامے کا ایک گوشہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، دوسرا گوشہ مستورات میں بھیجا، درمیان میں علی کا ہاتھ رکھوایا۔ جس قدر مخدرات اسلام اور بنات اسلام وہاں موجود تھی، ان سب سے کہا نیت کرو کہ ہم علی کو امیر المومنین مان کر بیعت کر رہے ہیں۔ اب میں اس کی تشریح
اور تفصیل میں نہیں جاتا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ علی کی بیعت لے کر رسول نے کیا ثابت کیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حضور بڑی پیاری بات ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب، یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے مجھے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب رسول نے علی کی بیعت لے کر بتا دیا کہ جس طرح میرا ہاتھ ید اللہ ہے، اسی طرح علی کا ہاتھ، شہباز میرا بیٹا چلو ہو تو چپ کر کے بیٹھ، شہباز، جس طرح میرا ہاتھ ید اللہ ہے اسی طرح علی کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ یہیں سے ثابت ہو گیا کہ بیعت مسلمانوں سے لینے کا حق صرف اور صرف اس ہاتھ کو حاصل ہے جو اللہ کا ہاتھ کہلوا سکے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور خط کر رہا ہوں۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ بیعت لینے کا حق مسلمانوں سے صرف اور صرف اس ہاتھ کو حاصل ہے جو ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلوا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ولید کے دربار میں ولید نے امام حسین کو بلا کر مطالبہ بیعت یزید کیا تھا، تو امام نے جو امامت جو خطبہ پڑھا تھا اس خطبے کے پہلے پہ کہی ایھا الامیر، اور کہی ہے امام نے فرمایا ایھا الولید، اے ولید کیا تو نہیں جانتا کہ ہم کون ہے اور وہ کون ہے؟ تو نہیں جانتا کہ ہم کون ہے اور وہ کون ہے؟ اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہدۃ الوحی۔ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ نبوت کا خاندان کے آل بیت جو ہیں وہ ہم ہیں؟ اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، ومہدۃ الوحی، ہم وحی کے نزول کا مرکز ہیں۔ جبرائیل کی آمد اور رفت ہمارے دروازے پر ہوتی ہے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میرے شیعہ سنی پیارے بھائیوں، سب حسینی بیٹھے ہو، سب پنجتنی بیٹھے ہو، سب مصطفی بیٹھے ہو، سب عاشقان رسول بیٹھے ہو، سب نظام مصطفیٰ کے دیوانے اور پروانے بیٹھے ہو۔ خدا آپ کے درمیان اسی طرح اتحاد اور اتفاق قائم و دائم رکھے جیسے رینالے میں مجھے شیعہ سنی بھائیوں کا دیکھنے میں ملتا ہے۔ اس کے بعد مولا کے دو فکرے ہیں جی، تشریح نہیں ہوگی، لیکن اب آپ کے ساتھ دینا ہے، اب میں پہلی بار آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجمع میں اکثر چپ کر جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں ولید بنا فتح اللہ و بنا یختم اللہ۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کائنات کا آغاز ہم سے کیا ہے؟ محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ بنا فتح اللہ، اللہ نے کائنات کا آغاز ہم سے کیا ہے، اور بنا یختم اللہ، اور کائنات کا انجام ہم پر ہوگا جب تک ہمارا کارواں نہیں آئے گا۔ یہ کائنات اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں رہا یزید جس کی تو بات کر رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، کیا تو جانتا نہیں ہے ہوا شارب الخمر، وہ ہر وقت کا شرابی ہے، تارک الصلاۃ، وہ نماز کا منکر ہے، وہ معلن بالفسق، وہ فسق و فجور اعلانیہ کرتا ہے، اور وہ قاتل النفس المحترمہ، اور وہ مومنین کا قاتل ہے۔ اب میں سب پہ نہیں بولوں گا، ایک یا دو فکرے کہہ کے بس مسائل پڑھ رہا ہوں، خط کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا یقال لہو یزید، جس کو یزید کہا جاتا ہے، وہ یزید کیا ہے؟ شارب الخمر، وہ ہر وقت کا شرابی ہے،
اور کتاب کا حوالہ بھی دے دوں. کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی، آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی. اس میں یہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ شہید نے مدینے میں آ کر کہا تھا کہ میں اس شخص کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں جو ہر وقت شرابی رہتا ہے، ہر وقت شراب پیتا ہے. تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ نقل کفر نباشت یزید کی بیعت کر دیتے، تو گلفام چونکہ مکمل نہیں بول رہا ہے، ایک فکرہ دے رہا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانان عالم، جب آج کا باغیرت مسلمان، باغیرت، آج کا جب باغیرت مسلمان کسی شرابی کو ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا، تو نبی کا بیٹا شرابی کی بیعت. حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. نعرہ لگائیں اور مل کر لگ رہے ہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نعرہ حیدری. جب آج کا باغیرت مسلمان، صاحب انصاف اور عدالت مسلمان کسی شرابی کی بیعت نہیں کرتا، تو جو حسین رسول کا بیٹا ہے، جو حسین انبیاء کا وارث ہے، جو آغوش مصطفیٰ کا برگزیدہ ہے، وہ ایک شرابی کی بیعت کر لیتا. آج کہتے ہو حسین کو چاہیے تھا، فلاں صحابی نے روکا، فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، حسین رک جاتے، حسین نہ جاتے. ہر روکنے والا صاحب جی بہت ہے، اور اس پر اللہ جانے کتنی تقریریں میں کرتا ہوں، لیکن میں یہاں ایک فکرہ دے رہا ہوں. ہر صحابی جو حسین کو روک رہا تھا وہ اس لیے روک رہا تھا کہ کسی طرح حسین بچ جائے. ابھی نہیں پہنچے آپ میرے فکر پر، میرے قریبی بھی نہیں پہنچے. ہر روکنے والا حسین کو اس لیے روک رہا تھا کہ حسین بچ جائے. حسین کربلا اس لیے جا رہا تھا کہ حسین بچے نہ بچے دین بچ جائے. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کو فرمانا پڑا، دینت تو حسین، دین پناہ تو حسین. دین کا دوسرا نام حسین ہے. کربلا کے میدان میں سیدہ کا لال، بطول کا بیٹا، انمول قربانیاں دینے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے. آخری وقت میں حسین نے ندا دے کر کہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس وقت میں ہماری مدد کرے؟ 3-4 استغاثے ہیں ایمان کے، اور جو مسلسل ہیں وہ ان سے الگ ہیں. استغاثے کا بلند کرنا تھا. خیمہ کے اندر سے شریکت الحسین نے پکار کر کہا کہ حسین آؤ ذرا اندر چلے آؤ. یہاں ذاکرین ایک فکرہ کہتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے، بلکہ میں اس پہ روتا بھی ہوں، بعد اوقات کافی کیا کرتا ہوں، کیونکہ بی بی سیدہ شریکت الحسین ہے، لہذا بعید نہیں، ذاکر صحیح کہتے ہیں کہ بی بی نے آواز دے کر کہا، زہرا کا لال اگر تیری فوج ماری گئی ہے تو زینب کی فوج حاضر ہے. بے شک شریعت نے مستورات اسلامیہ پر جہاد واجب نہیں ہے، لیکن زہرا کا لال تو امام ہے، اگر تو اجازت دے، اگر تیرا عباس مارا گیا ہے تو میری رقیہ موجود ہے، اگر تیرا اکبر مارا گیا ہے تو میری ام لیلہ موجود ہے، اگر تیرا قاسم مارا گیا ہے تو میری ام فروا موجود ہے. خون میں ڈوبے ہوئے حسین آئے، سر سے لے کر پاؤں تک حسین زخموں سے چور چور ہے. خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ وقت نہ دکھائے. دروازے پہ آ کر رک گئے. بڑے آہستہ کے ساتھ امام نے آواز دے کر کہا، یا زینبو، یا ام کلثوم، یا رقیت، یا سکینت، علیکن من السلام. بیبیوں بطول کے بیٹے کا آخری سلام. سلام کا کرنا تھا
اندر سے بیبیوں کی دھاڑیں نکل گئی. سیدہ نے آواز دے کر کہا زہرا کا لال آؤ خیمے کے اندر چلے آؤ. حسین خیمے میں پہنچے, خون میں ڈوبے ہوئے حسین کو دیکھا. بھیا یہ حالت بنا لی. کہا بہن یہی میرا الوداعی سلام ہے. اب الفراق الوداع. جب الفراق کی آواز گونجی سیدانیوں میں رونے کی اتنی صدا بلند ہوئی کہ پوری کربلا کی زمین لرز گئی. جب بیبیاں روئیں, اب میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام لے کر, شاید آپ نے پہلے یہ نہ سنا ہو, میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے مولا نے ایک ایک بی بی کو پکار کر کہا بیبیو ذرا رونا کم کرو, میری شہادت کے بعد تم نے بہت رونا ہے. اتنا رونا ہے, اتنا رونا ہے. کتاب کا نام ہے حضور صحاب رحمت, جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ امام نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ظالم تمہیں اپنے سواریوں کے آگے دوڑائیں گے. اس وقت امام نے کہا بہن زینب مجھے ایک پرانا لباس لا دو. بیٹا کیا کر رہے ہو یار, مصائب ہو رہا ہے, اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہو. نہیں صاحب چلو میرا بیٹا بیٹھ جاؤ, سمجھداری سے کام لیتے بیٹا. شیعہ مجالس کی کچھ ادب و آداب ہوتی ہے, فضائل میں اور ہوتا ہے, مسائل میں اور ہوتا ہے. جیتے رہو, سلامت رہو. امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا بہن مجھے پرانا لباس لا. جنت سے بیوی لباس منگوا سکتی تھی, لیکن کہا مجھے پرانا لباس لا دو. سیدہ نے طلب کر ایک فکر کہا ہے جو منبروں سے نہیں پڑھا جاتا, عربی کتب میں موجود ہے, قبلہ شیرازی صاحب سے پوچھ لیجیے گا. بی بی سے جب امام نے کہا نا کہ مجھے پرانا لباس لا دو, سیدہ طلب کر کہتے ہیں حسین اتنا بتاؤ کبھی آج تک کسی بھائی نے بہن سے کفن مانگا ہے؟ جو تم مجھ سے پرانا لباس بطور کفن مانگ رہے ہو. کہا بہن نگاہ امامت سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. لباس ملا, زیب تن کیا, حسین تیار ہوئے. آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب, بہن کلثوم, ام رباب, سکینہ, اماں فضا, بیبیو مولا حکم آؤ ذرا میرے ساتھ. کہاں جانا ہے؟ امام رو کر فرماتے ہیں سجاد کے خیمے میں. تمام بیویوں کو لے کر میرے مولا بیمار کے خیمے میں جب آئے, جناب سید سجاد کی آنکھیں بند ہیں, گردن ایک طرف جھکی ہوئی ہے, چمڑے کا بستر ہے جس پر مولا کا سر ہے. حسین دو زانو ہوگا اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھے, دایاں ہاتھ اٹھا کر پیشانی سجاد پہ رکھا, رکھ کر کہتے ہیں سجاد آنکھیں کھول نہ کھول تیری مرضی, آج کے بعد بابا ملنے نہیں آئے گا. مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ. اتنا کہنا تھا, سید سجاد کی آنکھیں کھلی, سر سے لے کر پاؤں تک جب باپ کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا, تڑپ کر کہتے ہیں بابا لوگ غسل تو پانی کے ساتھ کرتے ہیں, آپ خون میں نہائے ہوئے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا جس مظلوم کا کوئی وارث نہ رہے, ظالم مجھ سے یہی سلوک کرتے ہیں. جب کہا نا کوئی وارث نہ رہے, رونے والوں, عزاداروں, شیعہ سنی بھائیوں, گھر گھر پر غازی عباس کی وفا کا علم لہرانے والوں, سب سے پہلا جو نام سید سجاد نے لیا ہے وہ یہی لیا ہے. رو کر کہا بابا اینا اینا امی العباس. آپ جو فرما رہے ہیں میرا کوئی وارث نہیں رہا, میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہا بیٹا بازو کٹا کر میری کمر توڑ کر دریا کے کنارے سو گیا. اخی اکبر بیٹا وہ بھی میری آنکھوں کا نور گم کر گیا. ایک ایک کا حسین سے سجاد پوچھتے رہے, مولا جواب دیتے رہے. آخر سجاد ہوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ کر سب سے پہلے جھولا دیکھا, جھولا خالی نظر آیا. کیا اب بھی میں پڑھوں؟ ذرا آنکھوں میں تصور لاؤ. سب سے پہلے جھولا دیکھا, جھولا خالی نظر آیا. پھر ایک ایک بی بی کی گود کو دیکھنا شروع کیا. جب ہر بی بی کی گود خالی نظر آئی, جناب رباب تڑپ کر کہتے ہیں سجاد رو بھی رہا ہے, کچھ دیکھ بھی رہا ہے, کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا اماں وہ سارے مرد تھے, جوان تھے, میدان میں گئے
مارے گئے، میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ حسین رو کر کہتے ہیں بیٹا وہ بھی مارا گیا۔ جب کہا نا مارا گیا، سجاد یوں ٹر پہ تڑپ کر کہا بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے تھے؟ کہا نہیں ہو میرا لال، میں اٹھا کے لے کر گیا تھا۔ سجاد جلدی سے اٹھے، عصا کا سہارا لیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار سنبھالی، کہا بابا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین آواز دے کر کہتے ہیں سجاد جہاد دو ہے، ایک جہاد کا میدان ہے جس کا نام ہے جہاد اصغر، دوسرا جہاد کا میدان ہے جس جہاد کا نام ہے جہاد اکبر۔ بابا ان دونوں میں فرق، بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر میدان میں جا کر دشمنوں کے مقابلے میں تیر کھا کر، نیزے کھا کر، تلوار کھا کر شہید ہو جانا، یہ ہے جہاد اصغر۔ اور بابا جان جہاد اکبر، بیٹا گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، مائیں بہنے بغیر چادر کے کھلے سر، انہیں بازاروں اور درباروں میں لے جانا، اس کا نام ہے جہاد اکبر۔ سجاد نے چیخ ماری، خش کھا کے نیچے گرے، حسین نے الوداعی سلام کیا، زہرا کا لال مرتجز تک پہنچا۔ امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی جوان ہاشمی ایسا نہیں تھا جو رکابیں پکڑ کر حسین کو زین پر سوار کرا۔ سیدزادے کا رخ پھر گیا مدینے میدان کی طرف، آواز دے کر کہتے عباس، اکبر، قاسم، آنو محمد، تم میں سے ہر ایک کو میرے شیروں، میرے دلیروں میں سوار کراتا رہا ہوں۔ ہائے میری غربت، ہائے میری مظلومیت، کوئی مجھے سوار کرانے والا بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کتاب اسرار الشہادہ میں کہ 3 بیویاں آگے بڑھی، ایک نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، ایک نے ذوالجناح کے دائیں طرف رکاب میں ہاتھ ڈالا، ایک نے بائیں طرف۔ جس نے لجام پکڑی وہ بی بی لبابہ خاتون تھی، جناب عباس کا حرم، جس نے بی بی لبابہ نے ذوالجناح کی بات پکڑی، بی بی ام کلثوم نے ذوالجناح کے دائیں طرف رکاب میں ہاتھ ڈالا، سیدہ زینب نے بائیں طرف رکاب میں ہاتھ ڈالا۔ آواز دے کر کہا زہرا کا لال آؤ ہم سوار کراتی ہے۔ حسین سوار تو ہو گئے، 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 70 مرتبہ گرا۔ حسین الوداعی سلام کر کے جب جانے لگے، رونے والوں عزاداروں میں ایک فکرہ آپ سے کہہ کر مصحف ختم کر رہا ہوں۔ حسین کو سوار تو انہوں نے کرا دیا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں اتارا کس نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ شستری علیہ الرحمہ لکھتے ہمیں کہتے ہیں ذاکرو، وائزو، جب بھی امام حسین کی شہادت پڑھا کرو نہ کہا کرو کہ امام کے جسم پر 1950 زخم تھے، یہ اس وقت تک تھے جب تک حسین زین پر تھا۔ اللہ اکبر۔ جب دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے حسین زمین پر اترا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا میرے مولا باقر فرماتے ہیں اس نے اپنی گودیوں میں گرم ریت مار لی اور غریب کے زخموں پر گرم ریت ڈالنی شروع کی۔ ایک ظالم آگے بڑھا جس کا نام ہے حسین حسین بن نمیر، اس نے زور سے امام کے سینے میں نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، نیزے کی انی کمر سے پار گزر گئی، اب زہرا کا لال کھڑا نہیں رہ سکا۔ نیزہ کھا کر حسین زمین پر گرے، تھوڑی دیر زمین پر رہے، کچھ دیر کے بعد اٹھے، یوں نیزے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر نیزہ نکالا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا سینے سے کہ غریب زہرا کا منہ یوں کھل گیا۔ جیسے حسین کا منہ کھلا، بکر بن حمران کے قبیلے کا ایک تیر انداز اپنی کمان میں تیر لے کے کھڑا تھا، جو انتظار میں تھا کہ میں حسین پہ ایسا ظلم کروں جو ابھی تک کسی نے نہ کیا ہو۔ یہ میرا بھائی فرما رہا ہے مولانا نہ پڑھے، 1400 سال کے بعد اب سن نہیں سکتے۔ اللہ جانے وہ بہنیں، وہ پردے دار جو دروازے سے دیکھ رہے تھے، ادھر منہ
ہوتا. آپ سونے اور آپ سنے اور آپ سمجھے. میں پڑھتا نہیں, ادھر منہ کھلا, ادھر سالم نے تیر کا نشانہ باندھا اور رونے والوں اتنے زور سے تیر چھوڑا کہ حسین کی زبان کو چیرتا ہوا تیر جا کر تالو میں لگا. تیر کا لگنا تھا, بیبیوں نے سر پیٹ کر کہا واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ حسینہ, نانا حسین مارا گیا. ماتم حسین, ماتم غریب, ماتم مظلوم.